وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج ہم اور آپ جو پریشان رہتے ہیں یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے تو یوں فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے اگر بندہ کرے، بشرطی کہ یہ دعا کے کچھ قوانین، کچھ عقائد یعنی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کوئی بھی دعا کی جائے تو اس کے اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، کہ اگر کسی دعا کے اول آخر درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہا کرتی ہے۔ جب جو چیز جہاں جس کے جانے کا محل ہے وہیں تک نہیں پہنچ پائی تو دعا کیسی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندے مانگ، رب کہہ رہا ہے تو مانگ تو صحیح، میں دوں گا، میں عطا کروں گا۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے، مانگنے کے طریقے طور طریقے قرآن نے سکھلائے، احادیث کریمہ طیبہ طاہرہ نے سکھلائے، وہ ہمیں طریقے طور طریقے ہی نہیں معلوم۔ ہم سمجھتے ہیں دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضور تو یوں فرماتے ہیں بندہ کوئی اچھے طریقے سے دعا کرتا ہے تو اس کا صلہ دنیا میں مل جایا کرتا ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو اس کا صلہ، اس کے بینیفٹ میں، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے اوپر سے مصیبتیں پریشانیوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پروردگار عالم ان دعاؤں کو ایسے سہیج کر، ایسے سمیٹ کر، ایسے سجا کر سیف رکھتا ہے۔ قرآن کے حضور فرماتے ہیں کہ بروز محشر ان لوگوں کو جن کی دعائیں قبول دنیا میں نہیں ہوا کرتی تھی، دنیا کے اعتبار سے ان کا بدلہ نہیں ملا کرتا تھا، وہ لوگ جب بروز محشر حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کے صدقے، ان کے جو انعامات انہیں عطا کرے گا، اور جو لوگ جن کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی وہ التجا کریں گے پروردگار عالم کاش تو دنیا میں ہمیں اتنا محتاج، اتنا لاچار، اتنا غریب، اتنا یعنی کہ ہر طریقے سے پریشان کر دیتا، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ہم ہر طریقے سے پریشان ہوتے، ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی، ہمارے جسم کا خون رائگاں ہو جاتا، ادھر یوں ہی بہہ جاتا، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پروردگار جو انعامات آج کو انہیں دے رہا ہے ان کی دعاؤں کے سبب، کاش یہ انعامات ہم کو مل جاتے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث کریمہ تو یہ کہتی ہے، پر یہ ہے کیا کہ ہم پھر بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، ہمیں اپنے رب سے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین عبادت کوئی ہے تو الصلاۃ معراج المومنین، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے۔ ذات محترم یہ ایسی دعا ہے، تمام قرآن کے نچوڑ کو الحمد طیبہ، الحمد طاہرہ سورہ فاتحہ میں ڈھال دیا گیا۔ قرآن نے ہم کو ایسی دعائیں دی، ایسی یعنی سلیقے سکھائے، لیکن ہم سیکھتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کی بانی میں سمجھیے، قرآن کی بولی میں سمجھیے، قرآن آپ سے کہتا کیا ہے؟ آپ کی جو سب سے بہترین عبادت ہے اس کو نماز کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نماز بندے کی معراج ہے، یعنی کہ اللہ سے ملنا ہے۔ اللہ سے ملنا ہے تو کس طریقے سے ملنا ہے؟ قرآن نے ہمیں ہر طور طریقے کو سمجھایا لیکن ہم سمجھ نہیں پایا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، نماز ہے کیا، اللہ سے معراج، اللہ سے ملاقات ہے کیا، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ ملاقات ہے؟ لیکن جس طریقے سے کوئی شاگرد اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے، اپنے یعنی کوئی استاذ اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے، کوئی یعنی کہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتا ہے، اور جب وہ اسٹوڈنٹ یا وہ شاگرد یا وہ بچہ کوئی خطا، کوئی لغزش پر اپنے سر سے یعنی معافی طلب کرتا ہے، کتنا گڑ گڑاتا ہے، میرا پیارا، میرے استاذ، میرے ایسے، یا کوئی بچہ اپنے والد سے کسی غلطی کا اصرار کرتا ہے، کہتا ہے میرے پیارے پاپا، میرے بہترین والد، کس طریقے سے اصرار کرتا ہے۔ خدا نے یہ طور طریقے ہم کو سکھلا دیے، قرآن کی معنی میں سکھلائے، قرآن کی زبان میں سکھلائے۔ حضرات کس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، قرآن نے ہم کو یہ سب کر کے دکھا دیا۔ ہم کہتے ہیں اپنے رب کو منا رہے ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام بڑائیاں تیرے لیے، جو بھی خوبیاں ہیں سب تیرے لیے، الرحمن الرحیم، اور کہتے ہیں پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، کریم ہے۔ اور یوں ہی نہیں، کس طریقے سے اپنے رب کو منا رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی تو ہی مالک ہے۔ آج ہمیں دنوں میں اختیار دیا گیا ہے، ہم جو چاہیں کرتے ہیں،
جو چاہیں جس طریقے سے دن کو گزارتے ہیں، ان ایام کو جس طریقے سے بسر کرتے ہیں، لیکن جو قیامت کا دن ہوگا اس کے بارے میں 50,000 سال کا دن کہا گیا ہے، اس دن کا مالک بھی تو ہے۔ ایاک نعبد، پھر منایا اور آگے بڑھا، ایاک نعبد، ہم تیری تو عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، یعنی تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اتنا منایا اور جب مانگنے کی باری آئی تو کہنے لگا اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی تک تو منایا جس طریقے سے ایک بچہ اپنے والد سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے اصرار کرتا ہے، پہلے بہت ہی مناتا ہے، بہت بڑائی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، پھر جا کر اپنے والد سے اصرار کرتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، تو اس کا والد دلاتا بھی ہے، اتنے پیار محبت سے مانگا تو دیتا بھی ہے۔ قرآن نے بھی ہمیں یہ سکھلایا، پروردگار تمام عالمین کا رب ہے، پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، تمام مالکوں کا مالک ہے۔ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، پیار سے مانگ رہے ہیں۔ قرآن نے اس طریقے سے پیار کرنا سکھلایا، مانگنا سکھلایا۔ ہم مانگ رہے ہیں تو خدا پھر کہتا ہے ہم کس طریقے سے مانگتے ہیں، بڑائی کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہم کو تو ان کا راستہ چلا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اور کیا کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ چلا جن پر تو نے یعنی غضب کیا، جن پر تو نے غصہ کیا، عتاب فرمایا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ کون ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے، جن پر تحفے دیے گئے ہیں، جن کے درجوں کو بلند کیا گیا ہے، جنہیں مرتبے منصبے عطا کیے گئے ہیں، وہ کون ہیں؟ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلو، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی تم نے دعائیں کی ہیں اپنے رب سے، جب چلنے کی دعائیں کی ہیں تم راستوں پر چلنے کے یعنی کوشش بھی کرو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، اللہ بدلتا اسی قوم کو ہے جو قوم خود سے بدلنا چاہتی ہے، آج ہم نے بدلنا ہی چھوڑ دیا، ہم کو یہی نہیں معلوم اپنے رب سے کہہ کیا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس طریقے سے اور آپ کو بتاؤں کہ تعریف، ہم نے اپنے رب کی تعریف کی، قرآن میں جو سورہ فاتحہ ہے وہ تعریف کے لیے، ہم نمازوں میں اس کو یعنی کہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر نمازی سورہ فاتحہ کو اپنی نماز میں پڑھتا ہے، اور تعریف کا مطلب ایک یہ بھی ہے، تعریف کسی سے کہی ہے، کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس میں بڑا وقفے سے کہا جاتا ہے، ریش کیا جاتا ہے کہ آپ کا مثلا آپ میری ہی تعریف کریں تو آپ کہیں گے امام صاحب یا حضرت کا یعنی کہ امامہ شریف یا حضرت کا یعنی کہ جو کیپ ہے، جو ٹوپی ہے بڑی شاندار لگ رہی ہے، یہ بات تھوڑی آگے پہنچے گی تو آپ کہیں گے حضرت کا یعنی کہ جو رومال گلے میں پڑا ہوا ہے یہ بڑا شاندار لگ رہا ہے، حضرت کا جبہ یا حضرت کا کرتا بڑا شاندار لگ رہا ہے، یہ باتیں ہلکے ہلکے آگے پہنچیں گی، جب یہ تعریف کہلائے گی۔ اگر آپ یوں ہی کہنے لگیں حضرت کی ٹوپی اچھی ہے، حضرت کا رومال اچھا ہے، حضرت کا کرتا پاجامہ اچھا ہے، اس یعنی لائن لگا دیں ایک ہی طرف سے ایک ہی سانس میں تمام تعریفوں کر دی، تعریف نہیں، یہ بدہنی بےہودگی ہے، یہ بےہودگی ہے۔ ہم نمازوں کو پڑھتے ہیں، ہم نمازوں کی حقیقت کو ہی نہیں جان پائے، ہم سمجھتے ہیں ایک ہی سانس میں الحمد سے شروع کیا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ جا کر رکے، ہم نے تڑ لفاظی کی اور لفاظی کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں ایک ہی رکعت میں پہنچ جاتے ہیں، ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ کو تلاوت کر دیتے ہیں، ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں ہم کس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی تعریف کس طریقے سے کرنی ہے، ہم ادب بھی بھول جاتے ہیں، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہماری دعائیں درست نہیں ہیں، ہم ان طور طریقے کو اپنائیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے رب سے کہہ کیا رہے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے آپ جس لینگویج میں بات کر رہے ہیں، جس بھاشا میں بات کر رہے ہیں پر کہہ کیا رہے ہیں، جس سے کہہ رہے ہیں کہہ کیا رہے ہیں، تو ہمیں جو پڑھتے ہیں اس پڑھنے کا مطلب بھی یاد ہونا چاہیے، یہ ملے گا جب آپ کسی علم والے سے ملیں گے، کسی سے ملاقات کریں گے، تبھی آپ کو یہ جانکاریاں ملیں گی، آپ کو پڑھنے میں لطف بھی آئے گا، مزہ آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی جو نماز ہے بندے کی اللہ سے ملاقات ہے، بندے کی اللہ سے ملاقات ہے۔ حضرات محترم، تبھی قرآن نے اس لیے تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ رب فرماتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے تم مانگو تو صحیح میں عطا کروں گا، پر تبھی عطا کیا جائے گا جب عطا یعنی کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہوگا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہو۔ آج ہم پارٹی یا تماشے یا کسی مارکیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو بڑے عمدہ لباس پہنتے ہیں، بڑے اچھے کہ ہم ہی سب سے بہترین دیکھیں، لیکن جب مسجد کو جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے جو سب سے عمدہ ہے،
یہ سب سے بہترین پارٹی ہے، سب سے بہترین بارگاہ، سب سے بہترین فنکشن ہے۔ یہاں نمازی اکٹھا ہوا کرتے ہیں۔ کس لیے اکٹھا ہوا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے رب سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے بہترین پارٹی دنیا کی کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی جو رب سے ملاقات کی پارٹی ہے۔ دنیا کی کوئی پارٹی اس کا مقابل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس پارٹی کے لیے بہترین ہو کر جانا چاہیے، اچھے عمدہ لباس پہننا چاہیے، خوشبو سے معطر ہونا چاہیے، امامہ، جبہ، ٹوپی، یہ بہترین سے بہترین لباس پہننا چاہیے۔ مسجدوں میں تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، ہم تو یوں ہی چلے جاتے ہیں، تن پہ ٹوپی ہے یا نہیں سر پر، یا تن پر کوئی کپڑا ہے یا یوں ہی جس طریقے سے چاہیں یہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں سب سے عمدگی کے ساتھ کہیں جانا ہے تو مسجد میں جائیے، کیونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جو ایسی پارٹی میں جا رہے ہیں، ایسے فنکشن میں جا رہے ہیں جو سب سے عمدہ ہے۔ آپ طور طریقے سے جائیں گے تو یہ طور طریقے آپ کو سکھ لائیں گے، اور آپ کے انہیں طور طریقوں کے سبب آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور جو مشکلیں، مصیبتیں، مسائل ہم پر آئے ہوئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ چھٹ جائیں گے، پر جبھی ہم کو اس کا سلیقہ ہوگا۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو سب کو سدھرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کے سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سریرا رکھ دیا۔